تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسول الکریم۔ احد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ثنایا علیا ثنایا سفلا، سامنے کے 4 دانت، 2 اوپر کے 2 نیچے کے، شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر بھی زخم آیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان سے بات نکلی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے اس نبی کو پریشان کر رہی ہے، دکھ تکلیف دے رہی ہے، اس کا مقابلہ کر رہی ہے، جو ان کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو ان کو دنیا کے تکلیفوں سے نکال کے آخرت کی نجات کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے حکم فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگ توبہ کر لیں یا وہ لوگ اللہ جل شانہ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے، سزا دے، اس لیے کہ وہ لوگ تو ظالم ہیں۔ آپ اپنی رحمت کے شایان شان ان کے لیے زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکالیے، آپ تو رحمت ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کی حکومت میں ہیں، قبضے میں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اگر کوئی ان میں سے عبرت حاصل کر کے ایمان لے آئے گا تو اللہ انہیں معاف کر دے اس کے اختیار میں، اور اگر وہ پھر بھی ضد میں رہے اور اسی طرح کفر میں بڑھتا چلا جائے تو اللہ اسے عذاب بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، یہ حالات دیکھ کر، یہ ایمان والوں کے کم ہوتے ہوئے بھی فتح دیکھ کر، اور ایمان کے ساری تمامی جانب سے مخالفت ہونے کے باوجود بھی اسلام کے دن بدن ترقی دیکھ کر کسی کا دل پسیج جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو دیکھ کر ایمان لے آئے، آپ کو اس بارے میں لب کشائی نہیں کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے دل کو تسلی عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ جب کفار نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا کہ یہودیوں نے دیکھا جس طرح سے کہ جو ہے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں تو کیا کرنے لگے، تو انہوں نے لوگوں کو قرضے دینا شروع کیے، سود ڈبل ٹبل چوبل بڑا کے، اور لوگ جو ہے دشمنی میں تیار ہو رہے تھے۔ چلو، اور بعض وہ ہیں جن کو تیار کیا جا رہا تھا، بعض مال لگا رہے تھے اور بعض کو جو ہے اس پر دشمنی پر ابھار کر اور انہیں مال دے رہے تھے۔ تو یہ ایک سودی لین دین کا سلسلہ اس جنگ کے لیے جو کفاروں میں، مشرکین میں، اہل کتاب میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ آپ ان کی دیکھا دیکھی ایسا نہ کرنا، اے ایمان والو، سود ڈبل تبل کر کے بڑھا چڑھا کے مت کھانا، اور اللہ سے ڈرو انشاءاللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا چڑھا کے نہ لو، تھوڑا تھوڑا لے لو، نہیں، بلکہ اس وقت جو انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا اہل کتاب، آج بھی وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اگر اسلام کی، قرآن مجید کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مسجدوں کی، یا اذان کی، یا نمازوں کی، یا اسلام کے شعار کی مخالفت کی گئی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ جو سمجھتے ہیں نا اس بات کو، وہ خود اسلام کی، اذان کی، نماز کی، مدرسوں کی، مساجد کی، قرآن مجید کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم الرسل کی، کسی کی مخالفت خود نہیں کرتے، پیسے دلا کے دوسروں سے کرواتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ بیماری تھی اور آج بھی وہی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے ایمان والو ایسی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور کیا عمل کرو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
ان گناہوں سے، ان جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ کی بات مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی جانب سے ہے دوڑو، اور ایسی جنت کی طلب میں دوڑو جو آسمانوں اور زمینوں کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے، اس کا عرض ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ ایسے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ہاں، تو اللہ جل شانہ نے جو ہے ایمان والوں کو یہ طریقہ بتلایا کہ اطاعت خداوندی اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑیں تو ترحمون بھی ہوگا، گناہ بھی معاف ہوں گے، مغفرت من ربکم بھی ہوگا، اور جنت بھی ملے گی۔ تینوں چیزیں ملے گی، پہلے رحم ہوگا، رحم کی وجہ سے دل نرم ہوں گے تو گناہوں کی مغفرت مانگیں گے، استغفار کریں گے تو مغفرت بھی ہو جائے گی، پھر جنت بھی ملے گی۔ گناہ ہو گئے تو توبہ کر لیجئے۔ اور متقین کون ہیں؟ اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، ان کی تفصیلات آگے کی آیات میں ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔